بیرسٹر صاحب، اس حوالے سے تو جو ہے وہ جو حکومتی وزراء ہیں، جب ہم ان سے سوال مسلسل اٹھا رہے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جاتی، تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی خان صاحب جو ہے وہ بڑی تحریک چلانے کا جو اندیا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، ہدایات دے سکتے ہیں۔ تو اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ وزراء کوئی 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں ان کے اوپر، تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ تو پھر وہ ایک طرح سیاست سے بھاگ رہے ہیں نا۔ اگر وہ یہ اس لیے نہیں ملاقات کرنے دے رہے کہ وہ سیاسی جو بھی ہمارا بیانیہ آتا ہے، خان صاحب کی جو بھی الفاظ ہوتے ہیں، اس سے اگر اتنا خوف ہے ان کو کہ وہ سیاسی میدان چھوڑ کے ملاقات ہی بند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر نظر آتا ہے کہ وہ جمہوری جو نظام ہے اس پہ نہیں ان کو یقین۔ وہ آرٹیکل 1 پہ بھی یقین نہیں رکھتے، جہاں ایک رائے دے سکتا ہے شخص۔ اگر میں کوئی بیانیہ دیتا ہوں، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، تو اپنی کارکردگی، آپ حکومت میں آپ اپنی کارکردگی سے اس کا جواب دیں یا بحث کر کے جواب دیں۔ تو عوام اگر آپ کو پسند کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ، آپ کے بیانیے کے ساتھ رہے گی۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میری آواز بند کر دیں اور آپ کہیں کہ جناب چونکہ آپ کی بات ہم جواب نہیں دے سکتے، آپ کے بیانیے کو ہم نہیں کاؤنٹر کر سکتے، تو اس لیے ہم آپ کو ملنے ہی نہیں دیں گے، آپ کی آواز بند کر دیں گے۔ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ درست بات ہے۔ بیرسٹر صاحب، ابھی آپ خود ہی بات کر رہے ہیں، ساری آپ نے جو وضاحت دی، اس میں ایک جو تضاد نظر آتا ہے وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے جا کر انڈین چینلز کو جو انٹرویوز دی ہیں اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے، تو انڈین چینلز کے اوپر جا کر جو ہے یہ سارا مدعا بیان کر کے کیا انڈین چینلز یا انڈین حکومت جو ہے وہ ان کی سلسلے میں کوئی مدد کر سکتی ہے، چاہے ملاقات کا معاملہ ہو، رہائی کا معاملہ ہو؟ انڈیا کہاں ملاقات کے لیے اسسٹنس دے سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں، یہ میرے سے سوال آپ پوچھ رہے ہیں، یہ تو سوال آپ پوچھیں، وہ بہنیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کی تو حصہ نہیں ہیں۔ وہ اگر انہوں نے کوئی انٹرویو دیا، انہوں نے ان سوال ان کو بنتا ہے، انہوں نے جواب بھی دے دیا، ان کی مرضی ہے۔ یہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں ان کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا، نہ دی۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ بات کرتے ہیں کسی چینل پہ جانے کی، تو اگر پھر آپ بیلنس بھی دیکھیں، آپ اگر میں مثلا جاتا ہوں کسی چینل پہ، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور میں جا کے کوئی موقف دیتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا موقف دے رہا ہوں گا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈے کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر، سٹنگ چیف منسٹرز نے بھی انٹرویو دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کس کا بات کر رہا ہوں، نواز جی، شریف نے دیے ہیں، بے نظیر بھٹو نے دیے ہیں۔ انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں انڈین چینلز کو، اور اس لیے دیے ہیں لیکن کہ وہ اپنا جنگ کا موقف، ماحول نہیں تھا نا، اب جنگ کے بعد کا ماحول ہے تو شاید اس کے اوپر ریئیکشن زیادہ آ رہا ہے۔ تو وہ صحیح آپ کی بات ہے، لیکن یہ تو ایشو پارٹی کا، اگر آپ پولیٹیکل دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹی کا تو اپنا ایک موقف ہے۔ ہم تو اگر جائیں گے کسی بھی چینل پہ تو ہم ایک سیاسی بات ہی کریں گے اور اپنا پاکستان کا موقف ہی پہ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ذاتی آپ کے جاتے ہیں کہنے تو کا یہ مطلب ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایز اے پارٹی؟ تو obviously پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، وہ اپنی بہن، اپنے بھائی کے لیے جا رہی ہیں، اور ان کا حق ہے جانا، وہ جا کے جہاں مرضی بات کریں، اس کو کوئی کون روک سکتا ہے؟ اس پہ تنقید کرنا میرا خیال جائز بات نہیں ہے۔ وہ اگر آپ نے سیاسی بات کرنی ہے، کسی نے، گورنمنٹ نے یا منسٹر نے، تو ہمارے سے بات کرے، لیکن پرسنل کیوں اتنے ہو گئے ہیں وہ کہ پرسنل ایشوز پہ ایک بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک سٹنگ ہے، اس پر آپ منسٹر کا آگے پوائنٹ آ گیا بیرسٹر صاحب۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایک طرف تو جو ہے وہ قومی اسمبلی کو اور یا پھر جو جوائنٹ سیشن ہے اس کی کارروائی کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے حوالے سے آج بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے، کارروائی کا حصہ نہیں بننے دیں گے، کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ تو دوسری طرف آج ہم نے کے پی اسمبلی جو ہے وہاں پر دیکھا کہ جو احمد کنڈی ہیں ان کی ایک جو قرارداد ہے وہ پاس کر لی گئی اور یونینیمسلی پاس کی گئی ہے، متفقہ طور پر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید قومی ہیرو قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو جو ہے وہ بالکل چلنے نہیں دیا جا رہا، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کو قومی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا تحریک انصاف کی گرپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے یا پیپلز پارٹی کی اسٹرانگ ہو رہی ہے؟
کہ دیکھیں اب وہ کیا ادھر ڈیبیٹ ہوئی اور کیا وجہ تھی اور کس لیے کہا اور کیوں یہ یونانیمس تھی یا نہیں تھی، یہ مجھے نہیں علم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے، یہ سٹیٹمنٹ کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں ایسی کوئی بات آئی کہ ہم چلنے نہیں دیں گے. اس کو چلنے نہیں دیں گے جو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بہت سارے پارلیمنٹری طریقے ہیں جس کے تحت آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ سیشن کو نہیں چلنے دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی فورس کے ساتھ نہیں چلنے دیں گے. جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا جی کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے، آپ پروٹیسٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے، آپ واک آؤٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے، آپ فورم پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے. تو یہ پارلیمنٹری طریقے ہیں اور یہ ایکسیپٹیبل ہیں. یہ ہماری بھی جب حکومت تھی اس طرح اپوزیشن کرتی تھی، اور جس طرح یہ تاریخ آپ پورے پارلیمنٹ کی اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح ہوتا ہے. لیکن جہاں ایشوز آتے ہیں، جہاں ہمیں متفقہ ہونا پڑتا ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل ایشو ہے، وہاں ہم اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں. جب ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو ہم سب اکٹھے تھے اور ہم نے پوری طرح پارلیمنٹ نے بڑی یونینیمسلی ریزولوشنز پاس کی. جب ایران کے فیور میں ہم نے، یا فلسطین کا معاملہ آتا ہے یا کشمیر کا معاملہ آتا ہے، ہم جوائنٹ ریزولوشنز پاس کرتے ہیں. تو یہ نہیں اچھا اب ہم کہہ اچھا یہ سکتے کہ بتائیے گا کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ یہ واضح طور پر ایوان میں ایک رولنگ بھی دی گئی ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کو وہ اپوزیشن لیڈر تصور نہیں کرتے، نہیں مانتے. ادھر 77 جو آپ کے نمائندگان ہیں انہوں نے سائن کر کے اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہوا ہے ان کو، اور اس کا نوٹیفائی بھی نہیں کیا جا رہا، اس کو مانا بھی نہیں جا رہا. ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ کل بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی اگر خان صاحب سے آپ کے تمام جو رہنما ہیں ان کی، تو پھر رد عمل کیا ہوگا، اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کل ہم نے جانا ہے ہائی کورٹ، اور ہم ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب سے ٹھیک کہ ہے. وہ ملاقات ہماری کروائیں، اور جس طرح ان کے آرڈرز ہیں اس پہ عمل درآمد کرائیں. تو اگر تو یہ ہو گیا تو پھر تو کوئی ایسی ضرورت نہیں رہے گی کہ مزید آگے بڑھنے کی یا کوئی اور احتجاج کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہو سکتا ہے حکومت ہمیں ہماری جو مطالبات ہیں مان لے اور ہم میں سے کسی کو ملاقات کی اجازت دے دیں یا بہنوں کو دے دیں، تو پھر بھی احتجاج کا پھر جو ہے جو آئیڈیا وہ ختم ہو جائے گا. اس پہ نہیں پھر ہم آگے چلیں گے، عمل درآمد نہیں کریں گے اسٹریٹجی پہ. لیکن اگر یہ دونوں نہ ہوا تو پھر ہمیں احتجاج مزید آگے بڑھانا پڑے گا، مجبوری ہے پھر. ٹھیک ہے، یعنی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ کل دائر کی جا سکتی ہے اس کے اوپر؟ کل تو پلان یہی ہے کہ ہم جا کے ریکویسٹ کریں گے کہ جو آلریڈی آرڈرز ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے اوپر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اسپیکر صاحب سے، اور آگے کوئی معاملات بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے اگر آپ بتا رہی ہیں کہ آج نیشنل اسمبلی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنا رہے، تو پھر وہ نیشنل اسمبلی میں یہ ایشو ٹیک اپ ہوگا اور وہاں کیا اسٹریٹجی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اطلاع مجھے ابھی چونکہ نہیں ہے کہ آج یہ ہوا ہے کہ نہیں. اگر کہا ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ رولنگ دے دی ہے تو اس رولنگ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح چیلنج کیا جا سکتا.